بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے ناظرین، یہ بہت ہی قرآن حدیث کی بہترین بات ہے۔ اللہ کے قانون کے خلاف اگر کوئی گئے تو نبیاں بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بات کو رد کر دیتے ہیں۔ آئیے قرآن سے ثابت ہے کہ مولانا محمد یعقوب جامعی کے زبانی سنیے۔ دعا اللہ کے اصول کے بنا آپ کریں گے، اللہ کسی کی بھی نہیں سنتا، انبیاء کی نہیں سنتا۔ ہمارے اور آپ کی چھوڑو، ہمیں اور آپ کو سے کھیت کے مولی ہیں، کو سے جھاڑ کے پتے ہیں، انبیاء کی بھی نہیں سنتا اللہ۔ اگر اصول کے خلاف اللہ سے دعا کرے، انبیاء کس نہیں سنتا؟ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت اللہ کے سامنے؟ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، اس کے بعد ادریس علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، سارے لوگ ڈوب رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہاں ڈوب رہا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے۔ باپ کے آنکھوں سے بیٹے کا ڈوبتا منظر دیکھا نہیں جا رہا۔ باپ دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، اللہ اسے بچا لے، اللہ اس کشتی میں سوار کرانے کی اجازت دے، اللہ میرے بیٹے آجا کشتی میں۔ نہیں بابا، جودی پہاڑ اونچا ہے، میں وہاں چلے جاتا ہوں، تمہاری کشتی کیا بھی کام آتی نہیں، میرے بیٹے کو ساتھ جودی پہاڑ بھی آج کام آتا نہیں۔ اللہ کے عذاب میں اس کشتی پر رہنے والوں کے سوا دنیا کا ہر مائی کا لال مٹا دیا جائے گا، میرے بیٹے تو ڈوب مرے گا، آجا کشتی میں، کلمہ پڑھ لے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، آجا۔ نہیں آتا جودی پہاڑ، یا اللہ تو اجازت دے میرے بیٹے کو سوار کر لے۔ اللہ نے کہا، اے نوح تیرا بیٹا کافروں میں سے ہے، تیرے بیٹے کے بارے میں ریکویسٹ مت کر، ہم تیری دعا نہیں سنیں گے۔ دوبارہ نوح علیہ السلام نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اور ایک مرتبہ اگر تو تیرے بیٹے کے بارے میں دعا کریں گا، تیرا نام نبیوں کی لسٹ میں نکال دوں گا، تیرا نام نبیوں کی لسٹ سے نکال دوں گا، تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ فوراً نوح علیہ السلام کانپ گئے، اللہ سے توبہ کرنے لگے، اللہ اب میں کچھ نہیں کہتا۔ اللہ کے اصول کے بنا پیغمبر بھی دعا کرے، اللہ نہیں سنتا۔ قیامت کا دن ہوگا، بخاری کی حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نیچے آزر ان کا باپ بت بنا کر بیچنے والا ہوگا، جو ایک قسم کے جانور کی شکل میں ہوگا، ایک کنواں ہوگا، اس میں آگ ہوگی، آگ میں تڑپتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو بتائے گا، یہ جو تمہارے قدموں کے نیچے جانور کی شکل میں عذاب میں تڑپ رہا ہے، یہ کوئی دوسرا نہیں، یہ تمہارا باپ آزر ہے۔ اللہ اکبر! ابراہیم کون ابراہیم؟ اللہ کے خلیل ابراہیم، اللہ کے دوست ابراہیم۔ ابراہیم کہیں گے، اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے، میرا باپ اس طرح جانور کی شکل میں عذاب میں جھلس کر مر رہا ہے، اللہ میرے باپ کو عذاب سے بچا لے، اللہ میرے باپ کو عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تیرے باپ کے بارے میں دعا مت کر، اس لیے کہ وہ کافر ہے، اور کافروں کے بارے میں میرا ایک ہی اصول ہے، انی حرمت الجنت علی الکافرین، ہم نے کافروں پر جنت حرام کر دیا، اور تیرا باپ کافروں میں ہے، تیری دعا نہیں سنی جائے گی۔ اللہ نے ابراہیم کی دعا رد کر دیا، خلیل اللہ کی دعا کو رد کر دیا۔ کیوں؟ کافروں کے حق میں دعا تھی، اللہ کے اصول کے خلاف دعا تھی، اللہ نہیں سنتا، اللہ نہیں سنتا۔ اصول کے برابر دعا کیجئے، اصول کے برابر دعا کیجئے۔ اب آئیے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں کہ کون کون سے شرائط کے ساتھ آپ کو دعا کرنا چاہیے۔ اگر آپ حلال روزی نہیں کھائیں گے، حرام روزی کھائیں گے، اللہ آپ کی فرض نماز، نفل نماز، فرض روزے، نفل روزے، صدقات خیرات، آپ کی دعا کچھ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، آپ کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ ایک مسافر حرام لقمہ کھانے والا سفر میں ہاتھ اٹھائے، وَيَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے، کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ اللہ کہتا ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، ان یستجاب لک، ان یستجاب لک، اے میرے بندے تو ہی بتا، تیرا کھانا پینا پہننا حرام کا، میں تیری دعا نہیں سن سکتا۔ حرام کا لقمہ کھانے والے کا روزہ بھی قبول نہیں، دعا بھی قبول نہیں۔ حلال لقمہ بنائیے۔ میرے بھائیو، دعا کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، حلال کھانا شرط ہے، اور کبیرہ گناہوں سے بچنا، اور ساتھ ہی ساتھ
حد سے تجاوز نہیں کرنا دعا میں، یہ دعا کے اصول ہیں۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ وضو کرتے وقت دعا قبول کرتا ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنا چاہیے، دعا کے چند آداب، اور ہاتھ اٹھا کر مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے جب بھی میرا کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے اس کے خالی ہاتھ واپس کرنے میں مجھے شرم آتی ہے، میں اس کی جھولی بھر دیتا ہوں، اس کا دامن بھر دیتا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر مانگنا چاہیے، اور شروع میں آخر میں اللہ کے حمد و ثنا خشوع خضوع سے دعا کرنا چاہیے، الفاظوں کے آخر میں آمین 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 انکساری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور غیر لوگوں کو دعا میں شامل نہیں کرنا چاہیے وسیلے کے طور پر۔ اب آئیے قبولیت کے اوقات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں دعا قبول کرتا ہے، عرفات کے میدان میں دعا قبول کرتا ہے، جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں اللہ دعا قبول کرتا ہے، وہ عصر سے مغرب تک کی گھڑی ہے۔ کچھ بھی مانگو عصر سے مغرب تک، جمعہ کے دن اینی جمعہ اینی فرائیڈے اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے۔ سجدے میں بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اذان اور اقامت کے بیچ میں کسی کی دعا رد نہیں کی جاتی، اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ آمین بولتے وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ رات کے آخری پہر تہجد کے وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ روزہ افطاری کرنے سے پہلے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جو بھی مانگو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طرح میدان جنگ میں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ بارش نازل ہوتے وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ مرغا بانگ دیتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک، یہ مانگ کر جو بھی مانگو گے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جان نکلتے وقت کسی کی روح قبض ہو رہی ہے، کوئی دوسرا بھائی اس کے لیے دعا کرے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ اسی طرح باپ کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلد اللہ قبول کرتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ بعض لوگ ہیں جن کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، وہ کون ہیں؟ زنا کرنے والے زانی کی دعا زنا کرتے وقت قبول نہیں کرتا، دیوس کی دعا قبول نہیں کرتا، ہمیشہ کا شرابی شراب پیتے وقت دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، والدین کا نافرمان اگر وہ دعائیں کرے اللہ اس کی دعا نہیں سنتا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دے کر برائی سے نہیں روکنے والے کی دعا اللہ نہیں سنتا، جھوٹی قسمیں کھانے والے کی دعا اللہ ہرگز قبول نہیں کرتا، رشتہ داریاں کاٹنے والے کی دعا اللہ کبھی نہیں سنتا، اور پانی بیجا اسراف کرنے والے کی دعا بھی اللہ نہیں سنتا۔ اور اسی طرح دعا میں گناہ مانگے، یا اللہ فلاں ہیروئن سے میری شادی کرا دے، فلاں لڑکی سے میرا زنا کرا دے، گناہ مانگے، وہ دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، دو وقت آنے سے پہلے تمہاری زندگیوں میں کثرت سے دعا کر لیجئے۔ تمہاری زندگی میں دو وقت آنے سے پہلے، وہ کون سا ہے؟ سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے، تمہارے حلق میں سکرات کی موت لگنے سے پہلے، تمہارے حلق کے آخری غرغرارے، سکرات کا عالم جب شروع ہوگا اللہ تمہارے اوپر کے دعا کے دروازے بند کر دے گا۔ فرعون جب پانی میں ڈوب رہا تھا یقین ہو گیا اب میں مرتوں، اس نے مرتے وقت کہا تھا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام مٹھی منہ میں دے کو مار کو اندر ڈھکل ڈالے، کہیں تیرے جملے اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑ کر اللہ معاف نہ کر دے، تجھ جیسے ظالم کو ڈوب مر۔ وہ ڈوب گیا، وہ بھی اپنی سکرات کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لانا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ اس کی سکرات کی دعا قبول نہیں کیا۔ دوسرا، جب سورج مغرب سے نکلے گا آسمان میں توبہ کے دروازے کلوز کر دیے جائیں گے، اس وقت توبہ کو آپ کرنا چاہیں گے، دعائیں کرنا چاہیں گے، کسی کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ دو وقت تمہاری زندگی میں آنے سے پہلے سچے دل سے دعائیں کر لو، سچے دل سے توبہ کرو۔ آج جتنا بھی میں نے بیان کیا ہے اس کے پورے حدیثیں دعائیں اس پامپلیٹ کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ جمعہ کے بعد آپ کو وہ پامپلیٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ اچھی طرح دعا کے اصول آداب یاد رکھیے، اس پر عمل کیجئے، دوسروں تک یہ باتیں پہنچائیے۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھتے ہوئے اخلاص للہیت عطا فرمائے۔